بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پیش خدمت کریں گے ایک واقعہ، آب زمزم کا واقعہ۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ تو تقریباً 4000 سال قبل مکہ مکرمہ کے ریگستان میں ایک شیر خوار بچہ پیاس سے بلک رہا تھا۔ اسی وقت اس کی والدہ قریبی پہاڑوں کی چوٹیوں پر توڑے لگا رہی تھی۔ اس دن بچے کے پاؤں کی ایڑیوں کی جگہ سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اس بچے کی والدہ نے دیکھا تو زمزم کہہ کے روکا اور اس کے ارد گرد ریت کی دیوار بنا کر اسے گھڑے کی شکل میں قید کر دیا تاکہ مقصیزہ برا کر سکے۔ اس گھڑے کو آب زمزم شریف کہتے ہیں، جو آج اسی جگہ سے پھوٹ رہا ہے۔ وہ بچہ اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند کے اجمان جناب پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور آپ کی والدہ جو پانی کے لیے توڑے لگا رہی تھی وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام تھی۔ بعض روایات کے مطابق ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بحکم خدا وہاں تشریف لائے تھے اور آپ نے اپنا پاؤں وہاں لگایا تھا جہاں سے یہ پانی کا چشمہ پھوٹا تھا۔ یہ ایک نہایت ہی بابرکت پانی ہے جسے پی کر لاکھوں کروڑوں لوگ اپنی پیاس بجھاتے ہیں، بلکہ برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آب زمزم اسی مقصد کے لیے ہے جس مقصد کے لیے اسے پیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ شریف جلد 3 صفحہ 490 حدیث 3062۔ یعنی اس کو پیتے ہوئے جس بھی نیک کام کی نیت کی جائے اللہ اس کی برکت سے وہ پوری فرما دیتا ہے۔ بدقسمتی سے آب زمزم کا یہ چشمہ مسلسل جاری نہ رہ سکا اور چند بدبختوں کی ناعملیوں کی وجہ سے یہ بند ہو گیا، اور پھر سینکڑوں سال تک بند ہی رہا، حتیٰ کہ اس کے نام و نشان تک مٹ گیا اور لوگوں کے ذہنوں سے بھی اسے بلا دیا گیا۔ اس کا تفصیلی واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں خانہ کعبہ شریف کے تمام امور ان کے ذمہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ان تمام کاموں کی ذمہ داری جناب صابر کو تفویض ہوئی، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے اور قائم مقام تھے۔ یوں قبیلہ جرم کی قیادت بھی آپ کے ذمے میں آئی۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو یہ ذمہ داری مزاج کو مل گئی، اور مزاج جناب صابر ابن اسماعیل علیہ السلام کے نانا تھے۔ اہل مکہ اس وقت 2 بڑے گروہوں میں تقسیم تھے، ایک جرم اور دوسرا کتورہ۔ جرم کے رئیس مزاج تھے، جبکہ کتورے کی قیادت سمیدوں کے پاس تھی، اور یہ دونوں آپس میں رشتہ دار تھے۔ ایک زمانے تک تو نظام بڑی خوش اسلوبی سے چلتا رہا، لیکن پھر ان دونوں قبیلوں کے درمیان معمولی سی تکرار کی وجہ سے مزاج نے سمید کو قتل کر ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مکہ کی سرزمین پر ظلم و تشدد کا پہلا واقعہ تھا۔ سمید کے قتل کے بعد اب تمام مکہ کی حکمرانی مزاج کے ہاتھوں میں آ گئی۔ جب خاندان اسماعیل کی تعداد زیادہ ہو گئی تو انہوں نے مکہ سے نکل کر آس پاس کے علاقوں کو اپنا مسکن بنانا شروع کر دیا، جہاں سے ظلم و ستم کی گرمی بازاری عام ہونے شروع ہو گئی اور لوگوں نے عدل و انصاف کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ ان کے ظلم و جبر سے نہ صرف مقامی بلکہ غیر مقامی لوگ بھی متاثر ہونا شروع ہو گئے، اور پھر یہی پر بس نہ ہوا بلکہ بیت اللہ شریف کی ہدایہ میں بھی خیانت کرنا شروع کر دی۔ یہ خیانتیں اور بدعملیاں اسماعیل علیہ السلام کو کہاں برداشت ہو سکتی تھی، چنانچہ انہوں نے قبیلہ جرہم سے کہا کہ خانہ کعبہ کی تولیت اور مکہ مکرمہ کا نظم و ضبط ہماری ذمہ داری ہے۔ کچھ عرصہ تک ہم لوگ رشتہ داری کی وجہ سے خاموش رہے ہیں، لیکن اب یہ بات برداشت نہیں کی جا سکتی کہ تمہاری بدعملیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور تم لوگوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے، لہذا یا تو آسانی کے ساتھ یہ ذمہ داریاں ہمارے حوالے کر دو یا پھر یہ فیصلہ تلوار کرے گی۔ قبیلوں جرہم جو کہ تعداد اور طاقت کے نشے میں مست تھا، کہاں آسانی سے اپنا موقف چھوڑ سکتے تھے۔ بالآخر انہوں نے جنگ کا فیصلہ کیا اور میدان جنگ میں خود پڑے کہ جنگ کے بجائے معافی اور امن کے طلبگار ہوئے۔
اور صلح کی اور معاہدہ کیا کہ ہم لوگ اپنے ساز و سامان اور اولاد کے ساتھ مکہ سے چلے جائیں گے اور اس کی تمام تر ذمہ داری بنو اسماعیل کے حوالے کر دیں گے۔ اسی اثنا میں کہ جب یہ لوگ اپنے معاہدے کے مطابق جگہ سے باہر نکلنے کی تیاریوں میں تھے کہ سردار عمر بن حارث نے بیت اللہ شریف سے حجر اسود کو نکال لیا، پھر اسفدیہ زیر شبیہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جنت سے آیا تھا اور جو شاہ اسفن یار نے خانہ کعبہ میں رکھوائی تھی، حصہ غزل کعبہ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اور وہ چند مشہور اسلحہ کے جو خانہ کعبہ شریف میں رکھے ہوئے تھے سب اٹھا کر بھی آب زمزم شریف کے چشمے میں ڈال دیے اور اس کو اوپر سے بند کر کے زمین کو ہموار کر دیا اور خود مکہ سے یمن منتقل ہو گئے۔ اس قبیلے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہجرت کے بعد ان کی ظلم و ستم کی پاداش میں سزا ملی اور یہ سب ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے۔ منتظر یہ کہ جب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو خانہ کعبہ شریف کی تولیت واپس ملی تو یہ لوگ مکہ مکرمہ لوٹ کر آئے تو ان کو زمزم شریف کا چشمہ کہیں نہ ملا، بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ آب زمزم شریف کی یاد تک نہ آئی اور نہ ہی کسی کی زبان پر ان کا نام دنیا کی نظروں سے اوجھل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے واسطے پھر سال گزر گئے کہ کسی کی نہ اس طرف توجہ ہوئی اور نہ ہی کسی نے اس کی تلاش کی۔ جب پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو یہ سعادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے حصے میں آئی کہ آپ کو زمزم کی تلاش کے مقام کے بارے میں خواب میں دکھایا گیا۔ پیغمبر آخر زمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب کی ولادت آپ کے والد ہاشم کی وفات کے بعد یثرب یعنی مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ ایک دن جب آپ مقام ہجر پر سوئے ہوئے تھے تو کسی نے آپ کو خواب میں کہا اٹھو اور پاک چیزوں سے نقاب ہٹا دو۔ آپ بیدار ہوئے اور بہت متعجب ہوئے کہ وہ پاک چیزیں کیا ہو سکتی ہیں۔ ابھی آپ اس کش میں تھے کہ فوراً آواز آئی کہ مسنس بوت سے مٹی ہٹا دو۔ آپ پھر سوچنے لگے کہ یہ مسنس بوت کیا چیز ہے۔ اسی حیرت سے آپ وہاں سے اٹھے اور گھر لوٹ گئے۔ آپ نے اشرف قریش کو جمع کیا اور اپنے خواب کا تمام واقعہ کیا سنایا۔ سرداران نے کہا کہ اگر تو یہ خواب سچا تھا تو فکر نہ کریں، دوبارہ غیب سے مدد مل جائے گی۔ بس اگلے دن اسی جگہ آئے اور دعا کی، یا رب کریم میں چاہتا ہوں کہ بیت کا مجھ پر اشکار فرما دے اور اس معاملے میں میری رہنمائی فرمائیے۔ آپ یہ دعا کر کے اسی جگہ سو گئے جہاں کل سوئے تھے۔ آپ نے پھر خواب دیکھا اور اب کی دفعہ کوئی پکار رہا تھا، اے عبد المطلب اٹھو اور زمزم کی بازیابی کی کوشش کرو۔ اس کے بعد بیدار ہوئے اور سوچنے لگے یہ زمزم کا کنواں کہاں ہے، کہ شاید یہ کوئی پانی کا کنواں ہے جو کہ حاجیوں کی ضرورت کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کوئی اور نشانی بتائی جائے۔ آواز آئی جہاں چونٹیوں کے گھر ہیں اور صبح تک کوے کو چونچ مارتے دیکھو گے۔ اس تمام گفتگو کے بعد حضرت عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ حقیقت ہے کہ واقعی میں یہاں زمزم کا کنواں ہے جس کی دریافت کا اشارہ دیا جا رہا ہے۔ لہذا آپ دوسرے دن خانہ کعبہ میں جا کر بیٹھ گئے اور کسی انہونی بات کا انتظار کرنے لگے۔ آپ کے بالکل سامنے اصاف النیلہ کے بت تھے۔ اچانک کچھ لوگ آئے اور انہوں نے گائیں ذبح کی اور اس کا خون دونوں بتوں پر ڈالا اور روجری وہاں پر رہنے دی۔ لوگ چلے گئے تو ایک کوا اٹھتا ہوا وہاں آیا اور روجری کو کھریدنا شروع کیا اور اسی دوران آپ کا وہاں چونٹیوں کا گھر بھی نظر آ گیا۔ جناب حضرت عبد المطلب جو سارے منظر کو دیکھ رہے تھے خوشی سے جھوم اٹھے، کیونکہ یہ وہی جگہ تھی جس کے مطابق آپ کو خواب میں اشارہ دیا گیا تھا۔ بس اپنے فرزند حارث کو اپنے ساتھ لیے اور آب زمزم شریف کی بازیابی کے لیے کھود شروع کر دی۔ اس مقصد کے لیے آپ کو اہل مکہ کی مخالفت بھی برداشت کرنا پڑی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ سعادت آپ کو اکیلے ملے اور ہمیں بتوں کے سامنے رسوائی اٹھانی پڑے۔ لہذا انہوں نے خود کو بھی اس کام کے لیے پیش کر دیا، لیکن حضرت عبد المطلب
نے ان کی خدمت لینے سے صاف انکار کر دیا تو نوبت لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی۔ چند سردار مکہ نے جھگڑے سے بچنے کے لیے ایک حل پیش کیا جس پر عمل کیا گیا تو پھر یہ سعادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے حصے میں ہی آئی۔ پیغمبر آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی زمزم شریف کا پانی دوبارہ جاری ہو گیا تھا۔ یوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہونے والے عظیم معجزات سے ایک آب زمزم کا جاری ہونا بھی تھا۔ ناظرین و حضرات، یہ تھا کہ آب زمزم کا پورا واقعہ، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنا یہ اختتام کرنا چاہیں گے کہ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو، اللہ آپ سب کی مشکلیں پریشانی حل کرے، اور اسی اختتام کے ساتھ ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ فی امان اللہ۔